یہ ویڈیو خدام اہل سنت میڈیا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قال لا الہ الا اللہ ختم له بها دخل الجنہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ یا رب صل وسلم دائما کثیرا ابدا ابدا۔ بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان دوستوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، سماعت کرنے والی باعفت ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اپنے گھر میں ایک بابرکت محفل کے اندر اکٹھے ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ جو کچھ ہم نے یہاں بیٹھ کر سنا، کہا، یا پروگرام کے اختتام تک ہم جو کچھ کہیں گے سنیں گے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات نے کائنات کے اندر سب سے اشرف مخلوق جو ہے
وہ انسان کو بنایا. ایک عام جملہ ہوتا ہے نا، اشرف المخلوقات. انسان اشرف، ایک ہوتا ہے شریف اور ایک ہوتا ہے اشرف، بہت زیادہ مکرم، عزت والا. اللہ نے انسان کو اشرف کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان ایک بڑی باریک پل کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتا ہے. فرشتوں کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے لیکن شہوت نہیں رکھی. گناہ نہیں ہوتے ان سے. دماغ تو ہے، عقل تو ہے، لیکن ان سے گناہ نہیں ہوتے. فرشتوں کے اندر عقل ہے لیکن خواہش نہیں. جانوروں کے اندر خواہش ہے لیکن عقل نہیں. فرشتوں میں عقل ہے، خواہش نہیں. جانوروں میں خواہش ہے لیکن عقل نہیں. انسان کے اندر اللہ نے عقل بھی رکھ دی، خواہش بھی رکھ دی. کیوں؟ اگر یہ اپنی خواہش کو دبا لے تو فرشتوں سے افضل، عقل کو دبا دے تو جانوروں سے بدتر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھوٹے بچے جو ہے نا، ان کے سبحان اللہ نہ کہنے میں حکمت ہوتی ہے. تو بچوں آپ سنیں، اچھا دل ہی دل میں ذکر کریں آپ، ٹھیک ہے؟ فرشتوں کے اندر کیا ہے؟ عقل. لیکن فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے کیونکہ ان میں خواہش ہے. بولیے، خواہش نہیں. جانوروں سے گناہ ہوتے ہیں لیکن لکھے نہیں جاتے. کیوں؟ عقل نہیں. فرشتوں میں عقل ہے، خواہش نہیں. جانوروں میں خواہش ہے، عقل نہیں. انسان کو ایسے امتحان میں کھڑا کر دیا کہ اس کی چھاتی میں خواہش بھی رکھ دی، اس کی کھوپڑی میں عقل بھی رکھ دی. امتحان ہے نا. علامہ اقبال نے کہا تھا، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنا. معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنی عظمت کو، اپنے مقام کو سمجھے تو اس کا مقام فرشتوں سے اعلیٰ ہے. اور اگر یہ اپنے مقام کو نہ سمجھے، انسانیت کا طوق اپنے گلے سے اتار دے، تو پھر یہ دیکھنے میں انسان نظر آئے گا، حقیقت میں یہ جانوروں سے بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. جو شرف انسانیت سے محروم ہے وہ جانوروں سے بدتر. اب انسان میں فرق ہوتا ہے. میں اور آپ انسان ہیں. امام ابو حنیفہ کن میں ہے؟ انسانوں میں. اہل بیت کن میں ہے؟ انسانوں میں. صحابہ کن میں ہے؟ نبی کن میں ہے سارے انسان. لیکن انسان میں فرق ہوتا ہے. جس کے اندر انسانیت کا مادہ ہو وہ انسان ہو. جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن اس کے اندر انسانیت نہ ہو تو حقیقت میں جانور ہے. اگر کوئی آدمی غلط کام کرے یا کوئی بچہ گھر کے اندر غلطی کرے تو بڑے کیا کہتے ہیں؟ انسان بن.
کہتے ہیں نا، حالانکہ ہوتا تو وہ انسان ہے، تو چونکہ وہ حرکت انسانوں والے نہیں کر رہا ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ انسان اس چیز کا نام نہیں، انسانیت اندر چھپی ہوئی ہے۔ اگر وہ وقتاً فوقتاً اس لفافے سے نکلے اور وہ انسانیت کے معیار پہ پورا اترے تو انسان ہے، وگرنہ وہ انسان نہیں۔ اور دنیا کے اندر سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے مشکل کام ہے کسی انسان میں انسانیت کو بھر دینا، بڑا مشکل کام۔ اللہ نے یہ مشکل کام جس جماعت کے ذمہ لگایا وہ انبیاء کی جماعت۔ نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کو انسان بنایا۔ ہر نبی نے اپنی اپنی ڈیوٹی دی۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ نبی اپنی اس ڈیوٹی میں کامیاب رہے یا ناکام رہے؟ آواز سے بولیے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ جی ایک نبی ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے 400 سال تک تبلیغ کی، بندہ ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی ناکام نہیں ہوتا، نبی ناکام نہیں ہوتا، اور جو نبیوں کو ناکام کہے وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو موٹے موٹے اصول ہیں، بس یہ سمجھیں۔ نبی کی دعوت کے نتیجے میں کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، نبی کامیاب ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جی فلاں نبی سینکڑوں سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، بندہ ایک بھی ان کے قریب نہیں آیا، لہذا وہ اپنے مشن میں ناکام گئے، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے کہ اس بندے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہاں وہ کوئی بھی ہے۔ مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا، محلے میں کوئی بھی نماز نہ پڑھے اس کو اپنی اذان کا ثواب۔ 1400 سال کے بعد اگر مؤذن اذان دے کر اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے تو خدا کا لاڈلا نبی اپنے مشن میں ناکام کیسے ہوتا ہے؟ اب نبیوں کے اپنے رنگ ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے قربانی کی، آپ نے 2 نام سنے ہوں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح، آتے ہیں۔ اگر کسی نبی کی بزرگی دیکھنی ہو تو حضرت ابراہیم کو دیکھیں، کسی نبی کی عاجزی دیکھنی ہو حضرت اسماعیل کو دیکھیں، کسی نبی کا جلال دیکھنا ہو حضرت موسیٰ کو دیکھیں، کسی نبی کا صبر دیکھنا ہو حضرت ایوب کو دیکھیں، ماں کی گود میں کسی نبی کا لاڈلا پن دیکھنا ہو حضرت عیسیٰ کو دیکھیں، اور یہ سارے کمالات اگر ایک نظر سے دیکھنے ہو تو محمد الرسول۔ تمام انبیاء کے عظمتوں کے پھول ایک جگہ جمع کر کے ان کو عظمت کی لڑیوں میں پرو کے ہار بنا کے مصطفیٰ کے گلے میں ڈالیں۔ اس لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ یہ بلند رتبہ نبیوں میں اس نبی کو کیوں ملا؟ نبی سارے کامیاب ہیں، لیکن تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا، یہ کس کو کہا؟ آخری نبی۔ کیوں؟
انسانیت کا اعلیٰ سے اعلیٰ معیار جو تھا وہ انسانوں کے اندر بھرنے والے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر جب ہاتھ میں تلوار اٹھا کر نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا تو انسان تھا، اس میں انسانیت نہیں تھی۔ حضور کو قتل کا جو حضور کو قتل کرنے کا ارادہ کرے وہ انسان ہو سکتا ہے؟ جب تک ہاتھ میں تلوار تھی انسان تھا۔ ارادہ لے کر گھر سے نکلے، تلوار لہراتے ہوئے آئے، خالی انسان تھا۔ آمنہ کے لال کی چہرے اقدس پر ایک نظر پڑی اور حضور نے جو نگاہیں بھر کر دیکھا تو خالی انسان میں انسانیت بھر گئی۔ اب دنیا کہتی ہے عمر فاروق۔ کیوں؟ انسان ہونا کمال نہیں، انسان میں انسانیت کا ہونا کمال۔ انسان تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا۔ جتنا بت قد ابو جہل کا تھا اتنا ہی بت قد ابو بکر کا تھا۔ جو نین نقش ابو جہل کے تھے وہی ابو بکر کے تھے۔ برادری کے اندر جو وقت ابو جہل کی تھی وہی ابو بکر کی تھی۔ لیکن خدا کا قرآن اٹھا کے دیکھیے، ابو جہل پر خدا کی لعنت برس رہی ہے، صدیق کے قدموں پر آج تک خدا کی رحمتوں کی باران اتر۔ اس لیے کہ جو انسانیت کا کمال تھا وہ اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے ان لوگوں کے اندر بھر دیا۔ اب قیامت تک نبیوں کے بعد سب سے بڑے انسان کامل یہی ہے۔ تو کسی کو انسان بنانا یہ کیا ہے؟ مشکل۔ جب تک حضور نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، 100 سال تک وہ لڑائیاں جاری رہتی ہیں، اور ہر مرنے والا اپنے کنبے والوں کو یہ نصیحت کرتا کہ تمہاری یہ انگلی نیچے نہیں ہونی چاہیے، یعنی اپنے حریف پر یہ انگلی اٹھا کے رکھنی۔ جب حضور آئے آپ نے کیسا انقلاب برپا کیا؟ انگلی تو انسان کی اوپر رہی لیکن رخ بدل گیا۔ پہلے انگلی کھڑی ہوتی تھی انسانوں پر، اب انگلی کھڑی ہوتی ہے نماز کے اندر، اشہدو ان لا الہ۔ ہم نماز میں کہتے ہیں نا قضا کے اندر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شہادت پر انگلی کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو جب تک آمنہ کے لال کی تربیت نہیں تھی یہ انگلی اٹھتی تھی، گردنیں کٹتی تھی۔ آمنہ کے لال آئے، انگلی تو اٹھی پر گردنیں نہیں کٹی، خدا کی توحید کا جھنڈا بنا۔ یہ اللہ نے انسان کے معیار کو دنیا کے اندر رائج کرنا تھا کہ انسان کہتے کسے۔ اہل سنت والجماعت کو اللہ تعالیٰ نے ماضی میں 4 انسان ایسے بخشے جنہوں نے خدا کے دین کو اور اللہ کے نبی کے معیار انسانیت کو یکجا کر کے امت کے اندر منتقل کیا۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی۔
جب کبھی آپ ان کا ذکر کریں گے تو بعض لوگوں کے دل میں اشکال پیدا ہوں گے کہ جب ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں تو ان چاروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ چار حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کرتے ہیں، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ان چاروں نے کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی، بلکہ کتاب و سنت کے عین مطابق کی۔ جو چھوٹے چھوٹے علمی اختلافات ہوتے ہیں وہ ان چاروں کے اختلافات نہیں ہیں، وہ اوپر سے ہیں صحابہ کرام۔ یہ اختلاف کہاں سے ہیں؟ صحابہ کرام سے۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ جب یہ اختلاف اوپر سے آئے تو ہم ان چاروں کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ ہم یہ کہیں کہ فلاں کام صحابہ نے یوں کیا، فلاں کام میں فلاں صحابی نے فلاں سے اختلاف کیا، ہم ان چاروں کو نکال کر ڈائریکٹ صحابہ پر کیوں نہیں جاتے؟ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک صحابی کے مسئلے کو ثابت کرنا ہو تو دوسرے صحابی پر کبھی نہ کبھی تنقید ہو جائے گی، اور صحابی پر تنقید کرنے سے انسان کا ایمان خارج ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کے مقام صحابیت کو محفوظ کرنے کے لیے ان کا اختلاف ان چاروں میں منتقل ہے، تاکہ تم جب بھی تردید کرو تو کہو امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، شافعی نے یوں کہا، احمد نے یوں کہا، مالک نے یوں کہا۔ تم اپنے اختلافات میں کسی دوسرے صحابی کی تردید نہ کرو، صحابی کی تردید رب کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ صحابہ کی تردید کو رب کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ ان چار بزرگوں کو پیدا کر کے اللہ نے دراصل نبی کے صحابہ کا دفاع کرنا، ان کی حفاظت کرنی۔ اب آگے بڑھیے، سارے انسان آج دنیا کے تین بڑے مذاہب کے اندر تقسیم ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان۔ یہ دنیا میں تین بڑے مذہب ہیں، یا یہودی ہیں، یا مسلمان ہیں، یا عیسائی ہیں۔ ابھی جو آپ نے قربانی کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد میں، یہ وہ نبی ہے کہ جس پر یہ تینوں مذہب متفق ہیں، تینوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں، اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، پکے مسلمان۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ پوری دنیا سے منہ موڑ کر جس کا رخ رب کی طرف ہو جائے وہ حنیف ہے۔ دنیا سے کٹ جائے، رب سے جڑ جائے، وہ کون ہوتا ہے؟ حنیف۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، اور بیٹی کے نام پر ان کی کنیت تھی، اس لیے وہ ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی، ان کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں، ان کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں دین حنیف والا، سچے دین والا۔ تو لفظ حنیف جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا لقب تھا، حنیف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت طیبہ کا ایک وصف تھا،
اللہ نے امام ابو حنیفہ کو اسی وصف سے متصف کر کے پوری دنیا کے اندر مشہور کر دیا، ابو حنیفہ رب کے سچے دین والے۔ تو یہ تینوں مذہب کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم ہمارے۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی کے نہیں، وہ مسلمانوں کے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے 3 کام بڑے مشہور ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 ہجرت، نمبر 3 قربانی۔ آج دنیا کے کتنے یہودی ہیں جو توحید پہ قائم ہیں؟ دنیا کے کتنے یہودی ہیں جو قربانی کرتے ہیں؟ دنیا کے کتنے یہودی ہیں جو ہجرت کرتے ہیں؟ نہ عیسائیوں میں نہ یہودیوں میں ایک بندہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا جو موحد بھی ہو، قربانی بھی کرتا ہو، اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کرتا ہو۔ یہ 3 کام سب سے پہلے مصطفیٰ نے کہ صحابہ نے کر کے دکھائے اور امت سے کروائے، اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو یہ سبق دے دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے سچے پیروکار اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ توحید کا سبق کس نے دیا؟ صحابہ نے۔ 10ویں ذی الحجہ کو قربانیاں کس نے کی؟ صحابہ نے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کس نے کی؟ صحابہ۔ جن لوگوں کے اندر یہ وصف تھے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، رب کی طرف سے ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مغفرت عطا کی، ان کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا۔ مغفور کون ہوتا ہے؟ جس کا خدا کے غضب میں سے کوئی حصہ نہ ہو، اللہ کی ساری رحمتوں کا جو حقدار ہو وہ مغفور ہے۔ تمام انسانوں میں جو اعتدال کا مذہب ہے وہ اسلام ہے، مسلمانوں کا۔ اسلام کے اندر شدت نہیں، سختی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام کے اندر سختی ہے، تو اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی شدید بیمار ہو، سردی ہو، پانی سے وضو نہ کر سکتا ہو، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ زبردستی پانی ہی سے وضو کر کے نماز پڑھے، یا کوئی متبادل شکل ہے؟ وہ کیا ہے؟ تیمم کرنا۔ تو یہ سختی ہے کہ نرمی ہے؟ سختی تو تب ہوتی کہ مرتے مر جاؤ ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، سختی تب ہوتی۔ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت کہتی ہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے، تو اگر شریعت کے اندر سختی ہوتی تو یہ رعایتیں ہمیں دی جاتی۔ کیا خیال؟ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی، اس کو اپنی بیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کرنے کی یا اپنے بیوی کی زندگی میں 3 اور نکاح کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا، عدت کے بعد اس عورت کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ شریعت کے اندر نرمی ہے کہ سختی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ پابند کر دیتے کہ تم نے اب نکاح نہیں کرنا، عورت گھر میں بیٹھی رہے، مرد گھر میں بیٹھا رہے، تب ہم کہتے کہ سختی۔ تو معلوم ہوا کہ دین کے اندر سختی۔ دوسرے نمبر پر اسلام کے اندر ان 4 مسالے حنفی، شافعی، امام احمد بن حنبل کے متبعین اور مالکی، ان 4 میں سے جو اعتدال کا مذہب ہے وہ احناف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، اس میں شدت نہیں۔ بغداد کے اندر ایک مرد نے اپنی بیوی سے جھگڑا کیا اور کہا کہ اگر طلوع آفتاب تک تو میرے ساتھ نہ بولی تو تجھے 3 طلاق۔ کیا کہا؟ طلوع آفتاب تک اگر تو نے میرے ساتھ بات نہ کی تو تجھے، آواز سے بولیے،
3 طلاق. عورت بھی جلی بنی تھی, اس نے کہا میں نہیں بولوں گی. کیا کہا؟ سورج نکل آیا, مرد پریشان. وقت کے ایک بہت بڑے عالم امام ابن سیرین کے پاس گیا. میں نے قسم اٹھا لی, شرط عائد کر دی, اگر طلوع آفتاب سے پہلے میرے ساتھ بات نہیں کرے گی تو تجھے 3 طلاق ہے. حکم کیا ہے؟ فرمایا طلاق ہو گئی. طلاق. 2-3 اور علماء کے پاس گیا, انہوں نے بھی کہا طلاق ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا, امام صاحب نے فرمایا طلاق نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ طلاق. علماء بڑے حیران. امام سیرین چل گیا ہے, ابو حنیفہ کیسا مسئلہ بتا دیا. مرد کہتا ہے کہ اگر تو طلوع آفتاب سے پہلے نہ بولی تجھے 3 طلاق ہے. سورج نکلا ہے, عورت نہیں بولی, آپ کیسے کہتے ہیں طلاق نہیں؟ فرمایا نہیں. بغداد کے سارے علماء ایک طرف, امام ابو حنیفہ نے کہا دونوں میاں بیوی کو پیش کر. دونوں حاضر خدمت ہوئے. آپ نے شوہر سے کہا تو بتا تو نے کیا کہا. توجہ ہے آپ کی؟ اس نے کہا میں نے میرے جھگڑا ہوا بیوی سے, میں نے کہا اگر تو طلوع آفتاب سے پہلے نہ بولی تجھے 3 طلاق ہے. امام صاحب نے عورت سے کہا تو نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ تو نے فلاں بات کرنی ہے, مطلقاً کہا تھا کہ تو نے نہیں بولنا. تو جب بیوی نے کہا کہ میں نہیں بولوں گی, فرمایا بول تو پڑی. طلاق حنفیوں کے اندر شدت ہے کہ نرمی ہے؟ بولیے. آج امت کو بڑوں سے بدظن کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے. یاد رکھ لیجئے, کسی مسلمان کو ہدایت کی پٹڑی سے اتارنے کے لیے 100 سال کی محنت ایک طرف, بزرگوں سے بدظن کرنا ایک. 100 سال تک آپ کسی مسلمان پہ محنت کرتے رہے, وہ گمراہ نہیں ہوگا. 5 منٹ میں اگر آپ نے اس کو اس کے اسلاف سے بدظن کر دیا تو گمراہ ہوگا. آج یہ آسان نسخہ ہاتھ آ گیا ہے شیطان کے ہاتھ, کہ جب کبھی امت کے اندر بات کی جائے تو یہ کہا جائے کہ جی بڑے تو گمراہ تھے. بڑے کیا تھے؟ گمراہ تھے. علی کو پکڑ لو, صدیق کو گالیاں دو, وہ گمراہ تھے. فاطمہ کو پکڑ لو, عائشہ کو چھوڑ دو, وہ گمراہ تھے. اہل بیت کو پکڑ لو, صحابہ کو چھوڑ دو, وہ گمراہ تھے. نہیں, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے صحابہ کے نقشے قدم پر جو جو بزرگ چلتا گیا وہ ہدایت کی خوشبوئیں عام کرتا. اسلاف گمراہ نہیں ہوتے, اسلاف گمراہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اگر تم پانی پی رہے ہو, دودھ پی رہے ہو, دودھ کے اندر مکھی گر جائے, اگر تمہاری طبیعت مانے تو اس مکھی کو دودھ کے اندر ڈبو کے باہر نکال کر پی لو. کیوں؟ کہ جب مکھی پانی میں گرتی ہے تو ایک پر نیچے کرتی ہے, دوسرا اوپر رکھتی ہے. شفا والا پر اوپر کرتی ہے, نجاست والا پر پانی کے اندر ڈالتی ہے.
حضور نے کیا فرمایا؟ پانی کے اندر یا دودھ کے اندر مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کر ہلا کر، اگر طبیعت مانے، سختی نہیں ہے، طبیعت نہ مانے، کراہت آتی ہو تو بے شک دودھ گرا دے، یہ سی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مسئلہ پیش ہوا کہ حضور نے تو فرمایا تھا مکھی کے بارے میں، اب دودھ کے اندر گر گیا مچھر، کیا حکم؟ حدیث کے اندر مچھر کا لفظ ہے، کس کا لفظ ہے؟ مکھی۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے مچھر کو پکڑا، متواتر 15 دن مچھر کے اوپر سرچ کی، تحقیق کرنے کے بعد نتیجہ نکالا کہ جو دوڑنے والا خون مکھی کے اندر نہیں ہوتا وہی دوڑنے والا خون مچھر کے اندر بھی نہیں ہوتا، اور جو اعصابی نظام مکھی کا ہے وہی جسمانی نظام مچھر کا ہے، لہذا جو حکم مکھی کا ہے وہی حکم۔ پورا حدیث کا ذخیرہ کھول لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا دودھ پیا، گائے کا دودھ پیا، اونٹنی کا دودھ پیا۔ پورے اسلامی لٹریچر میں بکرا، شات، گائے، بکری، اونٹنی، بھیڑ، اس کے الفاظ ہیں۔ پورے اسلامی لٹریچر میں کہیں نہیں آیا کہ حضور یا حضور کے صحابہ نے بھینس کا دودھ پیا۔ عربی کے اندر بھینس کو کیا کہتے ہیں؟ جاموس۔ کسی ایک حدیث میں بھی لفظ جاموس یہ عرب کا جانور تھا ہی نہیں۔ افریقہ کے جنگلوں سے بھینس برآمد ہوئی، امام ابو حنیفہ کے سامنے پیش کی گئی۔ ایک جانور حلال جانوروں کی طرح ہے، مانوس ہے، اوپر کے دانت نہیں رکھتا، چارہ کھاتا ہے، انسانوں سے مانوس ہے، آیا اس کا دودھ پینا، اس کا گوشت کھانا جائز ہے کہ 3 ماہ تک امام ابو حنیفہ نے 1600 علماء کی موجودگی میں بھینس پر تحقیق کی۔ آج پوری دنیا بھینس کا دودھ پی رہی ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی فقاہت کا صدقہ ہے۔ سب سے زیادہ بھینس کا دودھ ہمارے اہل حدیث بھائی پیتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ صحت مند ہوتے ہیں، یہ ہمارے اہل حدیث بھائی بھینس کا دودھ بڑا پیتے ہیں، دودھ بیچتے بھی ہیں۔ اور خدا کے بندو، دودھ پیتے ہوئے کبھی ڈکار لے کر سوچا بھی ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ پورا دین منضبط ہو کر، دین کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر، اسلام اور شریعت کے نئے نئے موتی نکال کر مالا میں پرو کر امت کے گلے میں ڈالنے والے امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو بڑوں کا دامن پکڑنا چاہیے یا دامن چھوڑنا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو کلاس فیلو ہیں ان کا نام ہے زید۔ زید بیٹے ہیں زین العابدین کے، زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے۔ امام ابو حنیفہ جس کلاس میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ کے دائیں طرف بیٹھنے والا اہل بیت کا چشم و چراغ امام حسین کا پوتا زید ہے، جو ابو حنیفہ کی فقاہت کو سلام کر کے امام ابو حنیفہ کو کائنات کا سب سے بڑا عالم تسلیم کرتا ہے۔ تو صحابہ ہاتھ سے نکل گئے تو سمجھو نبوت ہاتھ سے نکل گئی، ابو حنیفہ ہاتھ سے نکل گئے تو صحابہ سمجھو کہ ہاتھ سے نکل گئے۔
انسانوں میں اعتدال کا مذہب اسلام، اسلام کے اندر اعتدال کا مسلک حنفی، احناف کے اندر اعتدال کا مسلک اکابرین علماء دیوبند۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آج تک آپ کے اس شہر چکوال ضلع میں مذہب کی بنیاد پر کتنے بندے قتل ہوئے؟ کوئی بھی نہیں۔ سیاست کی بنیاد پر کتنے بندے قتل ہوئے؟ دین کے نام پر، حنفیت کے نام پر، سنیت کے نام پر اس ضلع کے اندر ایک بندہ بھی قتل نہیں ہوا۔ یہ وہ اعتدال کا سبق تھا جو دارالعلوم دیوبند سے قاضی مظہر حسین سیکھ کر آئے، آگے آپ کو پڑھائے۔ آپ کے اندر، آپ میں کئی لوگ دوسرے مسلکوں کے ہوں گے، آج تک تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کی تاریخ نہیں، اس سے پہلے ایک واقعہ ایسا ثابت کرے کہ حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا، کسی مسلمان پر۔ کافر تو ہے ہی کافر ہے۔ اگر آپ کو بھڑکایا ہو کہ فلاں مسلک کے لوگوں پر فتوے لگاؤ، کبھی کہا؟ پورے 70 سال تک اعتدال کے نقطے پہ جم کر آپ کی چھاتیوں میں اصحاب و اہل بیت کی محبت کا شراب جو ہے پیدا کرنے والا وہ قاضی مظہر حسین ہے۔ بندہ کوئی نہیں مروایا۔ قاضی مظہر کے دور میں گردنیں بلند ہوئی ہیں، گردنیں کٹی نہیں ہیں۔ معلوم ہوا جو اعتدال کا سبق اسلام لے کر آیا تھا وہی اعتدال کا سبق اکابرین دیوبند میں۔ دیوبند کوئی دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے۔ آپ میں یہ اتنا بڑا ماشاءاللہ اجتماع ہے، مختلف قوموں کے لوگ بیٹھے ہیں، افغان ہوگا، کوئی پٹھان ہوگا، کوئی مغل ہوگا، کوئی گجر ہوگا، کوئی ارائی ہوگا، مختلف قومیں ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنی قومیں بن گئی ہیں، ہم مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ کبھی کسی نے کہا ہے نسب کا اور مذہب کا کوئی تعلق؟ بعض دوست کہتے ہیں ہم نہ دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، ہم تو جی مسلمان ہیں۔ گویا کہ یہ چوتھا مسلک بن گیا۔ پہلے 3 مسلک تھے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اب مسلمان یہ چوتھا مسلک بن گیا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ 3 مسلمان نہیں، میں مسلمان ہوں۔ مطلب یہی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان عمل میں، اعتقاد میں گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو گمراہ کہہ سکتے ہیں، بے راہ رو کہہ سکتے ہیں، بے عمل کہہ سکتے ہیں، جب تک کسی قوم کا صحابہ پر سے اعتماد نہ اٹھے وہ کافر نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے۔ آج لفظ دیوبند کے نام پر جتنے بھی علماء کام کر رہے ہیں یہ کوئی نیا مذہب یا نئے دین کے عنوان پر نہیں کر رہے، یہ 14 صدیوں سے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو آگے لے کر کوئی نئی بات نہیں کرتے۔ اس لیے اکابرین علماء دیوبند کا کوئی مسئلہ، کوئی مسلک، کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو پچھلی صدیوں کے ساتھ ملتا تھا، جو پچھلی صدیوں کے ساتھ کوئی الگ بات نہیں کی۔ اس لیے علامہ اقبال سے لاہور کی بادشاہی مسجد میں پوچھا گیا تھا کہ دیوبندی کون ہوتے ہیں؟
انہوں نے فرمایا تھا ہر اعتدال پسند مسلمان کو دیوبندی کہا جاتا ہے. ہر اعتدال پسند، نرم، محبتیں بانٹنے والا، وہ کون ہوتا ہے؟ تو ہمارا مذہب کیا ہے؟ سنی. ہمارا دین اسلام، ہمارا مذہب اہل سنت والجماعت، ہمارا مشرب حنفی، ہمارا مسلک دیوبندی. مسلک کسے کہتے ہیں؟ چلنے کا راستہ. مسلک کسے کہتے ہیں؟ جس راستے پر چلا جائے اس کو مسلک کہتے ہیں. یہ خانقاہی نظام میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے سالک. سالک کسے کہتے ہیں؟ چلنے والا، مسلک پہ چلنے والا. مشرب کسے کہتے ہیں؟ پانی پینے کی جگہ، پانی پینے کی. تو ہم دیوبندی مسلک پہ چل کے ابو حنیفہ کے مشرب پہ جا کے پانی پی لیتے ہیں. پانی کہاں سے آیا؟ مصطفیٰ کی چھاتی سے. پانی کہاں سے آیا؟ مصطفیٰ کی چھاتی سے. کس نالی کے ذریعے آیا؟ اصحاب رسول. اللہ کا وہ دین جو حضور کی چھاتی میں تھا، وہ دین صحابہ کے ذریعے ابو حنیفہ کے کنویں میں آیا. دیوبندی مسلک کے لوگ وہاں جا کر پانی پی لیتے ہیں، اپنے آپ کو سیراب کر کے خدا کے دین پہ چلنا شروع کرتے ہیں. یہ عداوت ہے یا اعتدال ہے؟ شدت ہے یا اعتدال ہے؟ 250 سالہ ہندوستان کی تاریخ میں، میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا. دیکھیں، ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ مجھے کیلا پسند ہے، میں کیلا شوق سے کھاتا ہوں، اور آپ اسے کہیں کہ جناب آپ سیب کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، تو یہ بھی بات ہے. وہ سیب کی مخالفت تو نہیں نہ کر رہا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیلا پسند. تو اس وقت آپ جو بندیوں کو کیلا سمجھ رہے ہیں جی، جو ہمیں پسند ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، دوسروں کو نفی نہیں کر رہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اس مسلک اور فقہ اعتدال پر چلنے والے پورے اعتدال کے ساتھ وہ علماء دیوبند ہیں. اور آج تک ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ جس مسلک نے دین کی، مسلک کی، مذہب کی، اداروں کی، مسجدوں کی، جہاد کی، تبلیغ کی، تدریس کی، تصنیف کی، تعلیف کی، خانقاہی نظام کی، ہر شعبے کے اندر جو دین کے جھنڈے گاڑے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے پڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کے چک باقر شاہ میں آپ نے مدرسہ دیکھا ہے؟ اس مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ دین پڑھایا جاتا ہے. یہاں بچیاں پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں. یہ جنگل بیابان کے اندر یہ اللہ کے دین کا ایک گلشن لگا ہوا ہے. یہ قاضی مظہر کے جوتوں کا سبب. اگر یہ اکابر اللہ نے آپ کو نہ دیے ہوتے، اگر وہ لوگ میلوں پیدل سفر کر کے، بھوک اور پیاس برداشت کر کے، اپنی خواہشات کو ذبح کر کے، اپنے کئی گھریلو امور کو پس پشت ڈال کے آپ کو اللہ کا دین نہ پڑھاتے، تو چک باقر شاہ والوں تمہیں خدا کے یہ گھر دیکھنے نصیب نہ ہوتے. آج کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں یہ مدرسے نہ، جہاں یہ مسجدیں نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ وہ سبق ہے جو ہمارے اکابر نے اپنے شاگردوں کو پڑھا کر بھیجا اور تلقین کی کہ جاؤ اللہ کے دین کی خدمت. اور یہ جو اللہ والوں کی نظریں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اکثیر ہوتی ہے. یہ بڑی اکثیر ہوتی ہے. 1936 کے اندر سلا والی ضلع سرگودا میں اس وقت حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 درجے کی کتابیں پڑھ رہے تھے، درجہ سادسہ میں. 1936 کی بات. دارالعلوم دیوبند کا ایک روحانی فرزند مولانا محمد منظور نعمانی یہاں تشریف لائے. قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا کرم الدین صاحب نے دارالعلوم دیوبند کے پڑے ہوئے اس آدمی کو دیکھا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اپنی اولاد کو یہیں سے پڑھاؤں گا. مولانا
محمد منظور نعمانی کا تقویٰ، مولانا محمد منظور نعمانی کا تبحر علمی، مولانا محمد منظور نعمانی کی فراست دیکھ کر قاضی کرم الدین نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا میں بھی اپنے بیٹے کو دارالعلوم دیوبند بھیجا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے پڑھ کر آئے اور پھر چکوال کیا پورے پاکستان میں صحابہ کی عظمت کے جھنڈے۔ یہ کیا تھا؟ یہ سلہ والی کے اندر جو ایک ولی کی نظر پڑی یہ اسی کا کمال، یہ کیا ہے؟ اسی کا کمال۔ آج سب سے زیادہ علماء دیوبند کو مطعون کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، دینی مدارس کے جال بچھانے میں آج دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں۔ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں روس کے اندر گیا، وہاں ایک ایسی جگہ گیا، مجھے بتایا گیا کہ یہاں کی مسجد میں 70 سال تک روسی لوگوں نے خنزیر باندھ کر رکھے، اب پچھلے دنوں وہ مسجد کھل گئی، وہاں اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں امام کو ملنے کے لیے گیا، وہ بنگلہ دیش کے رہنے والے تھے، میں نے کہا کہاں پڑھتے رہے؟ کہتا ہے میں دارالعلوم دیوبند کا پڑھا۔ برف پوش علاقوں میں جہاں زندہ رہنا ناممکن ہے، اور یہ چکوال جیسے صحراؤں کے اندر علماء دیوبند کے پڑے ہوئے علماء نے محمد کے دین کے جھنڈے کو بلند کر۔ تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے ان میں کیا دیکھا ہے، آپ نے ان میں کیا دیکھا ہے، آپ نے قاضی مظہر میں کیا دیکھا ہے، تو ہم نے چھوٹا سا جواب دینا ہے، ہم نے ان میں صحابہ کا رنگ دیکھا ہے۔ جن کے اندر صحابہ کا رنگ آ جائے وہ مخلوق کے محبوب بن جائے، وہ مخلوق کے محبوب۔ پوری 100 سالہ تاریخ کے اندر کوئی ایسا فرقہ نہیں، کوئی ایسا باطل فتنہ نہیں جس کا تعاقب قاضی مظہر نے نہ کیا ہو، اور 100 سال کی ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا مرزائی، کوئی ایسا دشمن صحابہ نہیں جس نے قاضی مظہر کے کردار پہ انگلی اٹھائی۔ تو جن کے چہروں پر صحابہ کے رنگ آ گئے وہ ہمارے محبوب ہیں، وہ ہمارے قید بن۔ تو آج آپ سارے دوست یہاں بیٹھ کر یہ وعدہ کریں ہم ان علماء کے ساتھ چلیں گے جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے۔ یا آپ کے علاقے میں جو مدرسہ ہے یہاں اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے، آپ کو چاہیے نا کہ آپ اس کی خدمت کریں، آپ کرتے ہیں، آپ کی خدمت کی وجہ سے چل رہا ہے، مزید کریں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے خدمت کرنا چھوڑ دی تو یہ مت سوچیے کہ یہ ادارے بند ہو جائیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی باطل فتنہ، دنیا کا کوئی باطل فرقہ خدا کے جلائے ہوئے نور کو بجھا نہیں۔ اللہ کا دین کا مرکز ہے جہاں سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، ہمارا احسان ہے۔ تو آج آپ یہ عزم کریں کہ ہم نے بڑوں کا دامن نہیں چھوڑا، بڑوں کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہمارا نام ہے مسلمان۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ جس اونٹ کی ناک میں رسی ڈال کر
اگلے اونٹ کی دم سے باندھ دی جائے، پھر اس کی نکیل کی رسی اگلے اونٹ کی دم سے باندھ دی جائے اور اونٹوں کی ایک لمبی قطار بن جائے، اس کو لغت کے اندر کہتے ہیں مسلم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ہم کون ہیں؟ کیوں؟ ہماری رسی علماء کے ہاتھ میں ہے، ان کی رسی محدثین کے ہاتھ میں ہے، ان کی رسی فقہاء کے ہاتھ میں ہے، ان کی رسی تبع تابعین کے ہاتھ میں ہے، ان کی رسی تابعین کے ہاتھ میں ہے، ان کی رسی صحابہ کے ہاتھ میں ہے، صحابہ کے رسی محمد کے ہاتھ میں۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے، ہم نے اس سلسلے سے کٹنا نہیں، ہم نے اس سلسلے سے کٹنا نہیں، اپنے آپ کو اس کے اندر جوڑ کر رکھنا ہے۔ تاریخ خدام اہل سنت والجماعت سنی مذہب کی اشاعت کرنے والی جماعت ہے، صحابہ اور اہل بیت اس کی عظمتوں کی نقیب ہے، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کو ملانے والی جماعت ہے۔ آج کل لوگ بڑوں سے بدزن کرتے ہیں، لیکن ہم بڑوں سے ملاتے ہیں۔ اب جتنی گفتگو ہوئی ہے اس میں بڑوں کا ذکر آیا ہے یا بڑوں سے بدزن کیا گیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ حضور سے لے کر حضرت قاضی صاحب تک بڑوں کا ذکر آیا ہے، تو آپ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم نے بڑوں کو نہیں چھوڑنا، بڑوں پر اعتماد رہے گا، آگے کوئی کھائی کوئی گڑا نہیں آئے گا، اور خدا نہ خواستہ بڑوں پر سے اعتماد اٹھ گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ گمراہی کا عمیق گڑا وہ ہمارا منتظر ہوگا، ہم اس میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے اور علماء حق کے ساتھ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔